کرم فرما رحم فرما. کوئی کہہ رہا ہے یہ مشکل گھڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ آفت بڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے عذاب الہی، کوئی کہہ رہا ہے مکمل تباہی، کوئی کہہ رہا ہے معیشت کی ہے چاہ، کوئی کہہ رہا ہے یہ فتنہ دجال. الہی یہ کیا ہے یہ تو جانتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. صدق اللہ العظیم. حضرات ناظرین کرام، یہ ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ساری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، پورے نظام عالم پر ان کا قبضہ ہے، ان کا تصرف ہے. وہ جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے. وہ جب چاہتا ہے بیماری دیتا ہے، جب چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ راحتیں دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے راحتوں کو مشکلات میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی کبھی اپنے سپریم ہونے کا احساس بھی دلاتا ہے. جب انسان کو اپنی ٹیکنالوجی پہ اور اپنے سائنس پہ زیادہ غرور ہو جاتا ہے، اپنی طاقت پہ اپنے پیسے پہ گھمنڈ ہو جاتا ہے، تو کبھی وہ اپنے سپریم ہونے کا، اپنے طاقتور ہونے کا، اپنے ذوالجلال ہونے کا، قہار ہونے کا احساس دلاتا ہے. یہ آج ساری دنیا میں کرونا وائرس کے نام سے جو پچھلے 1-1.5 سال سے ماحول چل رہا ہے، انتہائی خوفناک ماحول، انتہائی دہشت کا ماحول، کثرت سے بیماریاں بھی ہو رہی ہیں اور اموات بھی ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کا ایک طرح کا عذاب ہے اس امت پر. یہ سب ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہماری بد کرداری کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی حلیم ہے، بردبار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن جب بندہ زیادہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ وہ بیماری میں، وہ اپنی برائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت ہو جاتی ہے، اللہ تعالی کی پکڑ ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یعنی تمہارے گھروں میں، تمہارے معاشرے میں، سماج میں جو مصیبتیں آتی ہیں یا تم پر جو مصیبت آتی ہے، تم اگر غور کرو تو یہ تمہاری ہی اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے بہت سے جرائم کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر وہ تمہاری ہر برائی پر، ہر گناہ پر، ہر جرم پر
پکڑنے پہ آ جائے تو تم ایک سانس کے بھی قابل نہیں ہو، تم ایک لقمہ کے بھی قابل نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بہت سے جرائم کو معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بہت سی جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو بعض برائیوں پر ہم گرفت کرتے ہیں اور حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ روم آیت 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کے نتیجے میں بر و بحر میں فتنہ پھیل جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے۔ ایک آدمی برائی اپنی جگہ پہ کرتا ہے اور اس کی نحوست بر و بحر میں پھیل جاتی ہے، بیماری کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، وبا کی شکل میں، طاعون کی شکل میں، وہ جیسی بھی شکلیں ہوں، اللہ جیسی بھی شکلیں پیدا کرے، لیکن یہ سب ہماری ہی کرتوت کا، ہماری ہی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ آج اگر کووڈ-19 میں ساری دنیا اور آج کل بالخصوص ہمارا ملک ہندوستان جس طرح جھوج رہا ہے اور مبتلا ہے، اور اتنی خوفناک صورتحال سے ملک گزر رہا ہے کہ لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے۔ ہم کو تو آج تک آکسیجن کی قیمت معلوم نہیں تھی، پیدائش سے لے کر کے 60 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، اور ہم پوری زندگی اللہ کی جانب سے مفت آکسیجن ہم لیتے رہے۔ ہم نے کبھی بھی اللہ کی اس آکسیجن پر شکر ادا نہیں کیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آج جب ہمیں آکسیجن نہیں مل رہا ہے، آکسیجن کا لیول کم ہو رہا ہے، اور ہر سانس کے بدلے قیمت دینی پڑ رہی ہے، تب ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے کہ آکسیجن بھی کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس کی بھی ہمارے جسم کے لیے، صحت کے لیے کتنی شدید ضرورت ہے۔ ہاسپٹلوں میں بیڈ نہیں مل رہا ہے۔ کسی بڑے قائد اور رہنما، لیڈر، کوئی ایم ایل اے، ایم پی کی سفارش پہ کہیں اگر بیڈ مل جاتا ہے تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی صحت مل گئی، بہت بڑا انعام مل گیا۔ حالات ایسے پیدا ہو رہے، بلکہ ہاسپٹلوں سے باہر ایمبولینس پہ مریض کو رہتے ہوئے وہیں آکسیجن فراہم کرنے پر مجبور ہیں، وہیں پہ دوا علاج چل رہا ہے۔ شمشان گھاٹ میں قطاریں لگی ہوئی ہیں مردوں کی، لاشوں کی، قبرستان میں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہم جن کو چاہتے تھے ان کی اگر موت ہو جاتی ہے تو ہم آج ان کو کندھا نہیں دے پا رہے ہیں، ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، ایسا خوف و ہراس ہے۔ ہم اپنے محبوب جن کو ہم چاہتے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کو ہم جنازہ میں شرکت کرنے سے مجبور ہیں، نہلا نہیں پا رہے ہیں، ان کے کفن دفن میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، باپ اپنے بیٹے کے جنازے میں شریک نہیں ہو پا رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں جانے سے گھبرا رہا ہے۔ اس قدر بھیانک حالات ہیں کہ شاید اس سے پہلے تاریخ میں بہت ہی کم واقعات پیدا ہوئے ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جو وبا عام ہے، کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے اور پریشانیاں ہیں، یہ ہماری ہی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ کیا ہر طرف ظلم ہے، بدنگاہی ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، مسجدوں سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، تلاوت سے دوری ہے، رشتہ داری کی پہچان ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی۔ کیا خیانت ہے، جھوٹ ہے،
ہمارے بازاروں میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے 10 روپے کے لیے کہ عرش شاید کانپ جاتا ہوگا. کیا سود کا بازار گرم ہے. نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ ہمدردی ہے، نہ انسانیت ہے، نہ اپنائیت ہے، نہ رشتہ داریوں کی پہچان ہے. یہ سب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی. پیسہ جو ہمارے پاس آ گیا، جو طاقت ہمارے پاس آ گئی، جو ہمارا کاروبار چلنے لگا، بس ہمیں غرور پیدا ہو گیا. کون سا اخبار ہے، کون سا آج ٹی وی چینل ہے، کون سا دن ہے کہ آپ کو جرائم کی اطلاع نہیں ملتی ہو، زنا کی اطلاع نہیں ملتی ہو. معصوم بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. سارے قوانین کے باوجود آج زنا عام ہے، شراب نوشی عام ہے، چوری عام ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی. انہی حالات کی وجہ سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وبا کی یہ صورت پیدا کی ہو. اور یہ جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں، کورونا کہتے ہیں، یہ سب ہماری ہی اعمال کے نتیجے میں اللہ کے جانب سے آیا ہو. ہم یہ کہنا بھول جائیں کہ یہ چائنا سے آیا، ووہان سے آیا، یہ بل گیٹس نے کیا، یا فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. ممکن ہے کہ ان کی طرف سے آیا ہو یا انہوں نے کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے لیے ان کا استعمال کیا، سبب ظاہری ان کو بنایا. ان کو گالیاں دینا چھوڑ دیں اور اس بھول کو ہم چھوڑ دیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. پہلے ہو سکتا ہے کہ سازش رہی ہو، لیکن اب یہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، خطرناک وبا اور خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے. اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے کبھی کبھی انسان کو اختیار کرتا ہے، اس کو بہانہ بناتا ہے. کبھی اللہ آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے، کبھی زمین سے نازل کرتا ہے، کبھی زمین سے پیدا کرتا ہے، اور کبھی انسانوں کو اس کا ذریعہ بناتا ہے. اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ بل گیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہو، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے چائنا کو ذریعہ بنایا ہو، ووہان کو ذریعہ بنایا ہو، یا کوئی بھی اور شکل ہے. ہم اس کے اندر جانے کے بجائے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں. ایک ہی شکل ہے کہ ہم ایسی صورتحال میں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں اور ہم رجوع کریں اللہ کی طرف. کثرت سے توبہ استغفار کریں. توبہ استغفار سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. صدقات کا اہتمام کریں. صدقات سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جو خوف و ہراس ہے، جو پوری دنیا میں یہ وبا ہے، جو خوفناک ماحول ہے، دہشت ناک ماحول ہے، ہمیں ایسے وقت میں شریعت کی جانب سے کیا ہدایات ملتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ سے خوف و ہراس نکالیں. آج عام طور پر جو اموات ہو رہی ہیں وہ دہشت کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، بیماری کی بنیاد پہ کم، اور دہشت زیادہ ہوتی ہے اور ہماری بی پی ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہمارا شوگر بڑھ جاتا ہے، ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. خوف و ہراس کو کم کرنے کی ایک شکل ہے، ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی تقدیر پہ ایمان رکھیے اور آپ یہ طے کر لیجئے، آپ یہ ایمان رکھیے، یقین رکھیے کہ ہمارا وقت متعین ہے، بلکہ ہر انسان کا وقت متعین ہے.
والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تقدیر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا وقت متعین کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتا ہے، ایک سیکنڈ آگے نہیں بڑھتا ہے، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا ہے، ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے انسان کو قبر میں جانے سے نہیں بچا سکتے اگر موت کا وقت آ چکا ہے، اور ساری دنیا کے دشمن مل کر کے موت نہیں دے سکتے اگر ہمارا ایک لمحہ بھی باقی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یاد رکھو تم جہاں کہیں بھی رہو گے، اگر تمہاری موت اگر آنی ہے، موت کا وقت اگر لکھا ہو آ چکا ہے، تو تم مضبوط قلعے میں بھی رہو گے، شیشے کی دیوار میں بھی بند رہو گے، میری کبریائی کی قسم وہاں بھی تمہیں آ کر کے موت رہے گی، وہاں بھی موت تمہارے پاس آ کر کے رہے گی۔ یہ آیتیں ہیں، یہ نصوص ہیں، اس میں صاف ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت متعین ہے، جانے کا ٹائم متعین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی جانب سے جب بلاوا آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اس سے پہلے دنیا سے کوئی بھیج بھی نہیں سکتا۔ ہم جب یہ یقین کر لیں گے، عقیدہ رکھیں گے، تو اسی وقت آپ کو اندر سے ایک توانائی کا احساس ہوگا، ایک طاقت کا احساس ہوگا، آپ کا فوراً امیون سسٹم بڑھ جائے گا، امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا آپ کا، اور اندر سے ایک عجیب فرحت کا احساس ہوگا، سارا ٹینشن آپ کا دور ہو جائے گا، ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم ایمان رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ ہمارا وقت متعین ہے، گھبرائیں نہیں۔ ہم یہ وبا سے مر جائیں گے، یہ وائرس سے مر جائیں گے، کورونا سے مر جائیں گے، کہیں اگر گئے باہر تو مر جائیں گے، یہ خوف و ہراس، یا ہمارے بازو میں کوئی بیمار ہوا تو ہم مر جائیں گے، یہ خوف، اس طرح کی چیزیں آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اور ساری چیزوں پر اختیار خدا کا ہے، تصرف اللہ کا ہے، یہ اپنے دل میں یقین بٹھا لیجئے۔ دوسرے نمبر پر کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم احتیاط کریں۔ احتیاط شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ شریعت نے احتیاط کی تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اگر یہ معلوم ہو کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اس علاقے میں مت جاؤ، طاعون زدہ جگہوں میں مت جاؤ، اور تم جس شہر میں پہلے سے ہو اور وہاں اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے، یا اگر وہاں بیماری پھیل جائے تو تم وہاں سے باہر مت نکلو، کیونکہ اگر تم جس شہر میں جس علاقے میں ہو وہاں اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہاں سے تم باہر جاؤ گے تو یہاں کے جراثیم باہر جائیں گے تمہارے ذریعے، اور اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم وہاں اگر گئے تو یہ احتیاط کے خلاف ہے۔
اور خدا نہ خواستہ اگر بیماری لگ گئی تقدیر کی بنیاد پہ تو تم یہ سمجھو کہ شاید یہاں جانے کی وجہ سے بیماری لگی ہے، حالانکہ وہ تمہارے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس طرح تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ احتیاط کے خلاف ہے، آپ نے احتیاط کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک موقع میں فرمایا فری من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم سے جو ایک طرح کا کوڑ کا مرض تھا، بہت ہی اس زمانے میں خاص طور پر بہت مہلک مرض تصور کیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس سے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو، احتیاط کرو اس سے، محتاط رہو اس سے، چونکہ ان کا تصور تھا زمانے جاہلیت میں کہ ان کے ساتھ اگر مل کے بیٹھے یا کھائے پیے تو یہ کوڑ کا مہلک مرض ہم کو بھی لگ جائے گا، تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے پاس جانے سے آپ نے منع فرمایا۔ یہی تو احتیاط ہے۔ بہت سے لوگ اپنی تقدیر پر توکل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اختیار میں وہ ہو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر کے احتیاط چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی بھول ہے، یہ ہم بہت بڑا بھول کر رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ توکل آگ میں کودنا نہیں ہے، ٹرین کے نیچے بیٹھنے کا نام توکل نہیں ہے، پہاڑ سے کودنے کا نام توکل نہیں ہے، زہر کا پیالہ پینے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں ظاہری اسباب اختیار کرنے کی جو بھی شکل ہو سکتی ہو، بیماریوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، وہ سارے اسباب اختیار کریں اور پھر اختیار کر کے اللہ پر توکل کریں کہ اب جو چاہے گا وہ اللہ ہوگا، اب اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ پہلے اونٹ کو رسی میں باندھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم اس کورونا مرض سے، کووڈ-19 سے بچنے کے لیے جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ظاہری اسباب اور وسائل، ہم پہلے ان کو اختیار کریں، حد درجہ اختیار کریں، مکمل احتیاط کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ توکل ہے اور یہ اعتماد کی بات ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر یہ وائرس معانقہ کرنے سے، مصافحہ کرنے سے پھیلتا ہے، تو ہم معانقہ کرنا چھوڑ دیں، مصافحہ کرنا چھوڑ دیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے مصافحہ سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ مصافحہ کرنا نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ عام حالات میں سنت ہے، اور اگر بیماری کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو وہاں مصافحہ نہ کرنا سنت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وفد ثقیف جب آپ کے پاس آیا، اس میں ایک کوڑھی بیمار تھا، اور آپ کو اس کا علم ہوا کہ وہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا انا قد بایعناک فرجع، لوٹ جاؤ، ہم نے تجھ سے بیعت کر لیا ہے۔ یعنی آپ نے قریب میں آنے اور مصافحہ کرنے اور بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی، اس بنیاد پر نہیں کہ معاذ اللہ آپ کو خوف تھا، بلکہ اس بنیاد پر کہ امت کو تعلیم دینا تھا کہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں اور خطرات پیدا ہو جائیں تو وہاں مصافحہ سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اسی طرح ماہرین کہتے ہیں کہ چھینک کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے یہ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، تو ہم احتیاط کریں۔ ویسے بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب چھینک آئے تو اپنے منہ پہ کپڑا رکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم کو چھینک آ رہی ہے تو ہم اب احتیاط کریں کہ دوسروں کے سامنے نہ چھینکیں، نہ کھانسیں، بلکہ ہم
ماسک کا استعمال کریں. اگر ہم بھیڑ میں جا رہے ہیں، اگر کہیں بازار میں جا رہے ہیں تو ماسک کا ہم استعمال کریں. جو گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائن دی ہے، جو ہدایات جاری کی ہے، اس پر ہم عمل کریں. سینیٹائزر کا ہم استعمال، مسجدوں میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں فاصلے رکھ کر کے ہم نماز پڑھیں. عام حالات میں تو کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن جب حالات بدل جائیں تو اس وقت صفوں میں فاصلے رکھے جا سکتے ہیں. جس طرح ایک آدمی اگر کھڑا ہونے پر قادر ہے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن جب ایک آدمی کھڑے ہونے کی طاقت کھو دے، طاقت نہ ہو ان کے پاس، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. حالات بدل جاتے ہیں. تیمم کی اجازت ہے اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال سے مشکلات پیدا ہو جائیں. ویسی مسجدوں میں ایسے وقت میں جبکہ بیماریوں کے اندیشہ ہے تو فاصلہ پیدا کریں. اور ہم ان تمام احتیاط، ان تمام صورت حال میں وہ ساری شکلوں کو اختیار کریں جن شکلوں سے انسان بچتا ہے، یا ماہرین اور اطباء نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے. واٹس ایپ کا استعمال کرنا ہم ایسے ٹائم میں خاص طور پر بند کر دیں. واٹس ایپ کا، فیس بک کا، اور خاص طور پر کہ فلاں شہر میں اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی، فلاں محلے میں اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی. یہ سب خبریں کیوں پڑھتے ہیں؟ ان خبروں کے پڑھنے سے ہمارے اندر فطری طور پر ایک ہیبت پیدا شروع ہو جاتی ہے، ایک ہیبت چالو ہو جاتی ہے. لہذا ہم اس طرح کی خبروں کا بائیکاٹ کریں اور زیادہ ان خبروں میں ہم نہ پڑھیں. تو پہلے نمبر پر ہے کہ ہم ایمان رکھیں اپنی تقدیر پر، اللہ کی ذات پر، کہ وقت موت کا متعین ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. دوسرے نمبر پر کہ ہم حد درجہ احتیاط کریں، جہاں تک ہو سکے احتیاط کریں. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کا ورد کریں جن دعاؤں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے لیے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں سوغات دی ہے، جن دعاؤں میں بلا کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. آپ نے فرمایا، حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شام میں مغرب کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر یہ کوئی آدمی مغرب کے بعد 3 بار پڑھتا ہے، لم تصبہ فجأۃ بلاء حتی یصبح، صبح تک کوئی بلا، کوئی وبا ان کو نہیں لگ سکتی. اور صبح کوئی آدمی اگر 3 بار پڑھتا ہے تو شام تک بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عام طور پر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. پھر سن لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. اے اللہ، میں پناہ لیتا ہوں آپ کی سفید داغ سے، جنون سے، کوڑ کے مرض سے، ومن سیئ الاسقام، اور ہر طرح کے برے امراض سے. قربان جائیے، یہ جملہ زبان نبوت ہی سے ادا ہو سکتا ہے. قیامت تک آنے والی ساری بیماریاں، چاہے طاعون ہو، وبا ہو، کووڈ-19 ہو، کینسر ہو، ساری بیماریاں اس کے اندر آ گئی. ہم یقین کے ساتھ اس جملے کا ورد کریں. اسی طرح
آپ سے یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ عافیت دیجئے مجھے میرے بدن میں، میرے کانوں میں، میری نگاہوں میں۔ اے اللہ تو ہی ساری کائنات کا مالک ہے، تو تنہا ہے مولا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی سجدے کے لائق ہے۔ یہ ہم یقین سے اللہ کو کہیں اور یہ کلمہ پڑھیں۔ اگر یہ دعائیں آپ کو اگر یاد نہ ہوں تو آپ اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ انہی الفاظ میں ہم یہ دعا پڑھیں، چونکہ زبان نبوت سے جو جملہ ادا ہوا ہے اس میں جو تاثیر ہے وہ تاثیر اور زبان میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اول اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر جب تک یاد نہیں ہو پایا ہے تو ہم ان کو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ہر طرح کی بیماری سے، وبا سے، پریشانی سے، مشکلات سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی پڑھیں یہ آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا جب مچھلی کی تاریکی، پیٹ کی تاریکی میں تھے، اللہ نے الہام کیا اور پھر انہوں نے پڑھا تو اللہ نے اس تاریکی سے نجات عطا فرما دی۔ ہم بھی آج بیماریوں کے تاریکی میں ہیں، ہم بھی آج پریشانیوں کی پیٹ کی تاریکی میں ہیں، ہم بھی بہت ساری الجھنوں کی تاریکی میں ہیں، ہم بھی آج طاعون کووڈ-19 کی تاریکی میں ہیں۔ اگر ہم یہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نجات دے گا۔ توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اپنی برائیوں سے، اپنی بدکرداری سے۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور مسجد کے کونے میں، گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے خوب روئیں اللہ کے پاس۔ اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے کی شکل بنائیں۔ رمضان کا مہینہ بھی اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، اس مہینے میں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ہم جہاں تک ہو سکے صدقہ دیں، زکوٰۃ تو ہے ہی فرض ہمارے اوپر، صدقہ دیں اس وبا کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے یہ وبا کو دور کرے گا۔ پھر اللہ پر ایمان رکھیں، احتیاط کریں اور ان دعاؤں کا ہم ورد کریں، خود بھی ہم پڑھیں، اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں پڑھنے کی ہدایت دیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جہاں تک ہو سکے آپ یہ آواز کو پھیلائیں اور ساری انسانیت کو نجات دینے کی ہم اور آپ مل کر کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔